کا شمار سیگار صحابہ میں سے ہوتا تھا، یعنی کم سن صحابہ. اسی لیے غزوہ احد کے موقع پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں شرکت کی اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی عمر کم تھی، 15 سال سے کم عمر تھی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی. تو یہ کم سن صحابہ میں سے تھے. اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک مرتبہ ضرورت پیش آ گئی ایک مسئلے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر اجازت طلب کی گھر میں داخل ہونے کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی حکومت کے کام میں مشغول تھے، اس لیے اجازت نہیں دے سکے. دوسری مرتبہ اجازت طلب کی، دوسری مرتبہ کی جواب نہیں کیا. تیسری مرتبہ اجازت طلب کی تو تیسری مرتبہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے گھر جائے اور جاتے وقت اس سے اجازت طلب کرے کہ کیا میں گھر میں حاضر ہو سکتا ہوں، گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، 3 مرتبہ اجازت طلب کرے. اگر وہ جواب نہ دے تو پھر وہاں سے روانہ ہو جائے، واپس آ جائے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے. حضرت عمر نے بعد میں بات پوچھ کی کہ آپ واپس کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، جواب نہ ملے تو واپس آ جاؤ. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا اس حدیث کی کوئی اور بھی راوی ہے تمہاری گواہی دے سکے تمہارے بارے میں؟ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس روایت کا علم نہیں. تو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں پہنچے اور وہاں جا کر یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول سے تم میں سے کسی نے یہ ارشاد سنا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھلا اس ارشاد سے کون ناواقف ہوگا؟ ہم میں سے جو سب سے چھوٹا آدمی ہے اس کو ہم تمہاری گواہی دینے کے لیے بھیجتے ہیں. چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس روایت سے مطابق گواہی دے کر آؤ. پتا چلا کہ یہ کم سن صحابہ میں تھے، سیگار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے ایسی جدوجہد کی کہ بعد میں ان کو مخبرین میں سے شمار کیا جانے لگا، یعنی ان صحابہ میں سے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے ارشادات کو بیان کیا ہو اور روایت کیا ہو. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ. تو ان میں ان کا بھی شمار کیا جاتا ہے. تو یہ ان کا ارشاد ہے، یہ روایت ان کی ہے. راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکل حلالا وعمل فی سنتی وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. گویا جنت میں داخلے کا ایک شارٹ کٹ راستہ اور فارمولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کو عمل کر لو. ایسی صورت کے اندر میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. اور 3 باتیں کیا ہیں؟ تو آج کی مجلس میں اسی سے متعلق گفتگو کرنا ہے کہ یہ 3 باتیں وہ ہیں کہ جن میں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کے اندر ہم لوگ کوتاہی کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ قدر وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے. ان میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اکل حلال، کہ کسی آدمی نے جس آدمی نے حلال مال کھایا، جنت کا جو داخلہ اس کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ من اکل حلال، جس آدمی نے حلال مال کھایا. دوسرا فرمایا کہ وعمل فی سنت، اور سنت طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اپنے ہر عمل میں سنت طریقے کو پیش نظر رکھا. اور تیسری بات بیان فرمائی وَمِنَ النَّاسِ بَوَائِقُهُ، لوگ اس کی ایذاؤں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی.
یہ تین باتیں جس کے اندر ہوگی تو فرمایا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے فرمایا من اکل حلال، جس آدمی نے حلال مال کھایا۔ اس لیے شریعت کی نگاہ میں حلال مال کھانے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی تاکید فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں، پاکیزہ مال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کی جاتی اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ تو جس طرح ایک آدمی بغیر وضو کے بغیر طہارت کے نماز پڑھے گا وہ نماز قبول نہیں ہوگی، تو اسی طرح اگر کوئی آدمی حرام مال کے ذریعے صدقہ کرے گا تو صدقے کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ مال حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ حرام مال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بال بچوں کے لیے کمانے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا کہ فی سبیل اللہ، وہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ جو حلال مال کماتا ہے اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے، تو اس کو شریعت میں اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، بڑے محدث ہے، کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے اور وہ آدمی اس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پیشاب استعمال کرے پانی کے بجائے، پانی بھی بہنے والی چیز ہے، پیشاب بھی بہنے والی چیز ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پانی یہ پاک ہے، پیشاب یہ ناپاک ہے، تو اگر کوئی آدمی اپنے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پیشاب استعمال کرے تو کیا وہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی آمدنی حرام کی ہو، اس کی کمائی حرام کی ہو اور وہ اس کو پاک کرنے کے لیے، اس میں پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے کچھ مال صدقہ کر دے، چاہے غریبوں پر یا مسجدوں میں یا مدرسوں میں، تو فرمایا کہ اس صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کا وہ مال پاک نہیں ہو سکتا۔ آج ایک بہت بڑا فساد ہمارے معاشرے کے اندر ذہنیت کے اعتبار سے یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ، ہمارا دل تو گواہی دے گا ہی کہ میں نے جو یہ پیسے حاصل کیے ہیں تو وہ حرام کے ہیں، کسی کا حق مار لیا یا پھر کسی موقع پر ناجائز دعویٰ کر دیا اور جو بھی پیسے آ گئے اس کو اپنے جیب میں رکھ لیے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے، جیسے آج کل زمینوں کے بات میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ زمین فلاں سن کے اندر کسی اور کو بیچ دی، لیکن بعد میں کوئی ایسا قاعدہ آیا اور اس زمین کے کچھ پیسے مل رہے ہیں اور کوئی ایسی گنجائش نکل آئی کہ میں بھی اس میں سے کچھ پیسے بٹور لوں، تو اس کو حاصل کرنے میں ہمیں کوئی ڈرے اور کوئی افسوس نہیں ہوتا، فوراً اس پیسے کو لے لیتے ہیں، حالانکہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ میرے لیے اس پیسوں کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہمیں دیے ہیں تو وہ تمام اعضاء گناہ کے اندر ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن دل، وہاں رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دل یہ تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا پاک بنایا ہے کہ دل کبھی بھی گناہ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ایک گنہگار جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تمام اعضاء اس کا ساتھ دیں گے، لیکن دل اندر سے اس کو ملامت کرے گا کہ تم نے یہ برا کام کیا۔ تو حرام مال ہمارے پاس آتا ہے تو ہم تو جانتے ہیں کہ یہ حرام کا ہے، لہذا جب یہ حرام کا ہے تو اگر اس میں سے، آج عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے آئے تو چلو 2-3 ہزار روپے کسی غریب کو دے دو یا 5-10 ہزار روپے کسی مدرسے کے اندر دے دو، اور یوں سمجھتے ہیں کہ باقی 90,000 ہمارے پاک ہو جائیں گے اور ان کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہو جائے گا۔ ہرگز جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صدقے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور اللہ والے گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا میرے ذمے 1 درہم باقی ہے
اس کا لوٹا دینا، واپس کرنا، یہ میرے نزدیک 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ 1,00,000 درہم صدقہ کرو، اس سے افضل یہ ہے کہ میرے ذمہ کسی کا 1 درہم باقی ہے، میں اس کو لوٹا، اور 2 درہم لوٹانا یہ 2,00,000 روپئے صدقہ کرنے سے، 2,00,000 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ 3 درہم واپس کرنا یہ 3,00,000 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اس طرح سے آپ نے بیان فرمایا، گویا کسی کا حق ہمارے ذمے ادنا درجے کا بھی باقی ہو، اس کا لوٹانا یہ اتنی بڑی رقم کو صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حرام مال سے ہم اجتناب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے سنا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ طیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں۔ حرام مال اگر ہم صدقہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اسی بات کا حکم دیتے ہیں جس بات کا پیغمبروں کو حکم دیتے ہیں۔ پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا یا ایھا الرسول، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ مال کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ پاکیزہ غذا کھاؤ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکیزہ غذا کھانے کی وجہ سے، پاکیزہ مال، حلال مال کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے پاکیزہ مال کھانے کے ساتھ فوراً بیان فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ یہ حادثہ ہے، یہ اثر ہے حلال مال کی، کہ حلال مال کھانے کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیں۔ اسی لیے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقولہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، فرماتے ہیں کہ من اکل حراما، جس آدمی نے حرام مال کھایا تو اصل جوارحہ، اس کے اعضاء نافرمانی کر کے رہیں گے، شاء او مبا، چاہے یا وہ نہ جائے، اور علما او لم یعلم، چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو۔ حرام مال اس کے پاس آیا ہے تو اس حرام مال کے کھانے کا اس کو علم ہو کہ میں جو کھا رہا ہوں وہ حرام ہے یا نہیں، یا علم نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کے اعضاء، اس کے بدن نافرمانی کر کے رہیں گے۔ یہ حادثہ ہے حرام مال، جیسے کہ زہر ہے، ایک آدمی زہر کھاتا ہے تو اگر وہ جان بوجھ کر کھاتا ہے اپنی جان کو ہلاک کرنے کے لیے، تو ایسی صورت کے اندر وہ زہر اس کو نقصان کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گنہگار بھی ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہا جو اللہ کی امانت ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی زہر کھانے کا اس کو علم نہیں ہے، کسی نے دھوکہ دے کر اس کو زہر کھلا دیا، تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ اس کو گناہ نہیں ہوگا زہر کھانے کا، لیکن پھر بھی وہ زہر اپنا اثر دکھلائے گا اور اس آدمی کو نقصان پہنچائے گا، اس آدمی کو ہلاک کرے گا۔ اسی طرح حرام مال ہے کہ اگر کوئی آدمی تو جانتا ہو کہ یہ حرام ہے یا نہ جانتا ہو، اس کے کھانے کی صورت میں یہ نتیجہ برآمد ہوگا کہ اس کے اعضاء نافرمانی کریں گے۔ اس لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتے ہیں۔ یہ نقطہ ہے جو کفار مکہ نے بھی اس کو جانا اور اس کو پہچانا تھا، اور وہ بھی اس میں احتیاط کرتے تھے۔ جیسے کہ کعبۃ اللہ کی اثرین و تعمیر کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب کے عالم میں جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو اس وقت کعبۃ اللہ کو اثرین و تعمیر کرنا چاہا، کیونکہ اس کی بنیادیں وہ کمزور ہو گئی تھی، تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کے اندر ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر ہم حرام مال کے ذریعے تعمیر نہیں کر سکتے، ہماری آمدنی یہ لوٹ کھسوٹ والی ہے۔ اس لیے کہ کفار مکہ کا عام پیشہ یہی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کہ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور حرام طریقے سے مال حاصل کر لیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ ہم حلال مال ہی کے ذریعے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے،
حرام مال کو اس میں نہیں لگائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جو حلال مال جمع کیا تو وہ اتنا کافی نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پر کعبۃ اللہ کو اٹھایا تھا تو وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے حتیم والا جو حصہ ہے، جو سینے کے بغل کی دیوار ہے اور 9 انچ کے برابر حصہ کعبۃ اللہ سے الگ کیا ہوا ہے، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، تو اس حتیم والے حصے کو کعبۃ اللہ کی تعمیر سے الگ کرنا گوارا کیا، لیکن حرام مال کو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگانا وہ لوگوں نے گوارا نہیں کیا۔ یہ نقطہ ہے جو کفار مکہ نے جانا، لیکن آج ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ یہ حرام کا مال میرے پاس آیا ہے، اس میں سے اتنے پیسے غریبوں کو دے دو، بہت کیا پیسے حلال ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو جو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اس کو ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ انبیاء کو جو حکم دیا ہے وہی حکم عام مومنین کو دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ مال۔ یہ حلال مال کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی حلال مال کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے وہ صاحب عبداللہ تسکری رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقول آگے ہے کہ ومن اکل حلالا، جس آدمی نے حلال مال کھایا تو اطاعت جواری ہو، اس کے اعضاء اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ووفق للخیرات، اور اس آدمی کو نیک کاموں کی توفیق دی جاتی ہے۔ یہ حلال مال کا خاصہ ہے کہ جو آدمی حلال مال کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین میں مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بانی تبلیغ ہیں، ان کی والدہ کے نانا ہوتے ہیں مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو آپ جب دہلی میں پڑھتے تھے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کا کھانا اپنے استاد ہی کے گھر سے آتا تھا، اور شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے، اور یہ نواسے ہوتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، ان کے گھر سے کھانا آتا تھا، لیکن اس کے باوجود مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول یہ تھا کہ صرف روٹی کھاتے تھے، اور روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ صرف روٹی کھاتے ہیں سالن نہیں کھاتے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہاں دہلی کے اندر جو سالن کے اندر آمچور ڈالا جاتا ہے، یعنی کچے آم کو کاٹ کر سکھا کر سالن کے اندر کٹا پر پیدا کرنے کے لیے ڈالتے ہیں، اور آموں کی بیع و شراء خرید و فروخت یہ شرعی طریقے کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر کہ باغ کئی سالوں کے لیے لوگ لے لیتے ہیں کہ تمہارا یہ باغ، تمہاری یہ واڑی وہ میں نے 3 سال کے لیے لے لی، 3 سال کے اندر جتنے بھی آم آئیں گے وہ میں نے تمہارے پاس سے اتنے میں خرید لیے۔ یہ بیع صحیح نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ ابھی تو وہ آم آئے ہی نہیں۔ جو چیز، جو مبی، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ بائے کے پاس، بیچنے والے کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی بیع و شراء، اس کی خرید و فروخت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ چونکہ اس کی بیع و شراء خرید و فروخت ناجائز طریقے پر ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ انہیں سالن نہیں کھانا۔ یہ ان کا حال ہے، اسی لیے ان کی دعوت کرنے سے ان کے رشتے دار بھی گھبراتے تھے، اس لیے کہ اگر حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں چلا جاتا تھا تو فوراً ان کو قے ہو جاتی، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس آمدنی کے اندر شبہ ہے یا حرام کی آمدنی ہے، اس لیے ان کو قے ہو گیا۔ ان کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ ایک جگہ پر ٹھہرتے نہیں تھے، وہ سفر کرتے رہتے تھے، جہاں مسجد اعلان ہوتی ہو تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو مسجد آباد کرنے کی دعوت دیتے، اور جہاں مکتب نہ ہوتا تو وہاں پر مکتب قائم کرتے تھے، جہاں لوگ اللہ کے احکام سے دور ہوتے تھے تو لوگوں کو اللہ کے احکام کی دعوت دیتے۔ یہی اثر ان کی اولاد کے اندر آیا، یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ
اللہ علیہ ان کے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بھی یہاں نظام الدین کی بنگلہ والی مسجد وہاں پر اسی لیے قیام کیا اور میوات کے علاقے میں آپ نے مکاتب قائم کیے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شریف بھائی مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وہاں بنگلہ والی مسجد کے اندر قیام کیا اور وہ بھی اسی محنت کے اندر لگے رہے۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے چاہا ہمارا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے درخواست کی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان ہی کا کرے، مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان ہی کا کوئی فرد اس جگہ پر قیام کرے اور اس دعوت کے کام کو، اس محنت کو آگے چلائے۔ چنانچہ مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ وہاں بنگلہ والی مسجد کے اندر جاؤ اور اس محنت کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ حالانکہ وہ تو سہارنپور کے بڑے کامیاب مدرس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے بھی مکاتب کے اعتبار سے محنتیں کی اور 70 مکاتب میوات کے اندر اس وقت چل رہے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ ہی کے اندر دین کا شوق نہ ہو تو اولاد وہ کمال حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ بہت سارے بچے دینی مدارس کے اندر پڑھتے ہیں لیکن ماں باپ کو دین کا شوق نہیں ہے، ماں باپ کے اندر دینداری نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں، دوسرے احکام کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر وہ بچہ بھی آہستہ آہستہ وہیں کی طرح ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ مدارس کے اندر پڑھتا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس بات پر محنت کی کہ لوگوں میں دین کا شوق پیدا کیا جائے، ماں باپ کے اندر دین کا شوق پیدا کیا جائے، اس کے بعد مکاتب کی محنت بھی کامیاب ہوگی، مدارس کے اعتبار سے بھی محنت کامیاب ہوگی اور تمام شعبے وہ کامیاب ہوں۔ تو بہرحال یہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی کے اندر وہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے قیام کیا، لوگ مغرب کی نماز کے اندر آئے، نماز پڑھ کر واپس چلے گئے، تو آپ وہاں پر قیام کیے ہوئے، قیام کرنے کا عام طور پر معمول نہیں تھا لیکن اس دن انہوں نے وہاں قیام کر لیا۔ تو ایک مزدور قسم کا آدمی آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک مسافر ہے تو گھر گیا، 3 روٹی لے کر آیا اور مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی، تو آپ تینوں روٹی کھا رہے اور پھر دوسرے دن قیام نہیں کرتے تھے کسی جگہ، لیکن پھر بھی دوسرے دن ٹھہر گئے۔ دوسرے دن کی مغرب کی نماز کے بعد وہ آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ وہ مسافر ابھی بھی ہے، تو دوسرے دن گھر گیا اور 2 روٹیاں لایا اور 2 روٹی لا کر حضرت کے سامنے رکھ دی، آپ نے وہ دونوں روٹیاں بھی کھائی۔ پھر تیسرے دن بھی آپ نے وہاں پر قیام کیا، تو تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ آدمی آیا، دیکھا کہ یہ مسافر ابھی بھی ہے، تو وہ گھر گیا اور گھر سے 1 روٹی لے کر آیا اور لا کر مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی اور دونوں ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اللہ کے واسطے آئندہ کل یہاں سے چلے جائیں۔ تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب پہلے دن میں نے آپ کو دیکھا تو میں اتنی مشورے کرتا ہوں کہ 3 روٹیاں میرے گھر کے اندر پکتی ہے، ایک میں کھاتا ہوں، ایک میری بیوی کھاتی ہے اور ایک میرا بچہ کھاتا ہے، تو تینوں روٹیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور ہم تینوں نے فاقے سے کام کیا، لیکن دوسرے دن میرا بیٹا وہ فاقے کو بھوک کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے میں نے دوسرے دن اپنے بیٹے کو وہ روٹی کھلا دی اور میری اور اپنی بیوی کی 2 روٹیاں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی، اور آج میری بیوی سے بھی فاقہ برداشت نہیں ہو سکا، اس لیے میں نے اس کو بھی دوسری روٹی دے دی اور ایک اپنی روٹی جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، آئندہ کل مجھ سے بھی فاقہ برداشت نہیں ہو سکے گا، اس لیے براہ کرم آپ یہاں سے تشریف لے جائے۔ تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ دراصل پہلے دن جب تم نے 3 روٹیاں پیش کی تو اس کے کھانے کے بعد رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی اور ایسے انوارات میں نے دیکھے کہ زندگی بھر میں نے وہ انوارات نہیں دیکھے۔ یہ محنت مزدوری کر کے جو 3 روٹیاں اس نے حاصل کی، حلال کمائی کی، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائی کا اہتمام کریں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مقرب بن جائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، ہماری اولاد مطیع اور فرما بردار ہو جائے، تو اس کا ایک آسان نسخہ یہ اور لازمی اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم حلال کمائی کا اہتمام کریں۔ اگر حلال کمائی ہوگی